اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر مسلم امت کا اعزاز۔ اس حوالے سے چند باتوں کا علم ضروری ہے۔ نمبر 1، ایسی جنگیں جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خود شامل ہوئے ہوں، ان جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے، جس کا واحد غزوہ ہے۔ ان غزوات میں سے غزوہ بدر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک واقع ہوا، جس کے چند اسباب میں سے ایک عمر بن حضرمی کا قتل اور دوسرا قریش کا قافلہ تجارت جو ملک شام سے مدینہ پاک سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ یہ 2 اہم اسباب تھے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا سبب آج ہم تفصیل سے عرض کریں گے، جس میں ایک تربیتی پہلو ہے۔ اس کو عرض کرنے سے پہلے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ نے فرمایا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اس حوالے سے اہم واقعہ جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے مدینہ منورہ میں سردار تھے، ان کو ابو جہل نے ایک دھمکی دی، جس کی وضاحت کے لیے تفصیل یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے اور وہاں اپنے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ طواف کرنے کے لیے اپنے دوست کے ہمراہ حرم شریف گئے۔ وہاں ابو جہل نے دونوں کو دیکھ لیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ سعد بن معاذ ہیں۔ ابو جہل ان کا نام سن کر جل گیا، کہنے لگا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے ان بے دینوں معاذ اللہ مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ بوقت ضرورت تم ان کی امداد کرو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے، ما رجعت الی اہلک سالما، تو تم مدینہ سلامت نہ جاتے۔ یہ ایک دھمکی تھی۔ اس سے پوری ذہنیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ان باتوں سے مروب ہرگز نہ ہوئے، بلکہ آپ نے بلند آواز سے ابو جہل کو کہا، اگر تم مجھے طواف کعبہ سے روکو گے، اللہ کی قسم میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے، یعنی مدینہ سے گزرتے ہوئے ملک شام کا تجارتی قافلہ جو ادھر سے گزرتا ہے وہ میں راستہ بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی غیرت ملی کی طرف علامہ نے اس شعر میں اظہار کیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہتے ہیں انگریز کو، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک و مدینہ و نجف۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ ایک سبب تھا غزوہ بدر کے واقع ہونے کا۔ 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ کرام کے ہمراہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مقام زفران پہنچے تو چونکہ صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قافلہ تجارت کے حوالے سے مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تھے، جب آپ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے
اور لشکر قریش بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس مقام پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت قائم کی، جس کی اہمیت اور اس کا احساس پوری امت کو ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں پوری ایک سورہ شورا کے نام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشکل حالات میں مجلس مشاورت قائم کی۔ مہاجرین، انصار، اوس و خزرج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شامل فرمایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجودہ صورتحال سے ان کو آگاہ کیا اور پوچھا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر! یہ پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضور سے بڑھ کر علم و حکمت کا منبع کون ہو سکتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے وہاں اپنی رائے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن عمر، حضرت سعد بن معاذ۔ ہم اس تفصیل میں جائے بغیر حضرت سعد بن معاذ کی چند باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی چشم مبارک ٹھنڈی ہو جائے گی، پس اللہ کی برکت سے آپ روانہ ہو جائیے۔ حضرت سعد بن معاذ کے ان پاکیزہ اور مجاہدانہ جذبات کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی حد نہ رہی، اس لیے کہ جب ٹیم کے ارکان اس قدر پرعزم ہوں تو پھر قائد کی قوت کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ان خیالات کو سن کر فرمایا، روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو گروہوں، قافلہ تجارت یا لشکر قریش، ان میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ پاک نے جب وعدہ فرمایا کہ دو میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی اس جذبہ ایمانی کو بڑھانے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ، اللہ کی قسم میں لشکر قریش کے قتل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے افراد کہاں کہاں قتل ہوں گے۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ چنانچہ کائنات نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شاہینوں نے اپنے سے 200 گنا زائد لشکر کو شکست فاش دی۔ وہی ابو جہل جو دھمکیاں دیتا تھا، جس کو حضور نے اس امت کا فرعون کہا، وہ مدینہ منورہ کے چھوٹے بچوں معاذ و معوذ کے ہاتھوں مارا گیا، اور اللہ پاک نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا۔ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بخاری شریف میں موجود ہے، باب فضل من شاہد بدرن، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ رب العالمین نے اہل بدر کی طرف توجہ کی اور فرمایا، تم اب جو کچھ کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظ ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ پاک قرآن میں حضور علیہ السلام سے یوں ہم کلام ہوا، محبوب اس وقت کو یاد کرو، اذ یوحی ربک، جب تیرے رب نے وحی کی، الی الملائکہ، فرشتوں کو حکم دیا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اور تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اس طرح اس کائنات میں پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بہت بڑا اعزاز دیا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ان بدر والے صحابہ کرام کا احترام کیا کرتے، اسی لیے ہمیں حکم ہے
کہ ہم غزوہ بدر کے مجاہدین کو سامنے رکھیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہمیں انہی صحابہ کرام کا جذبہ عطا فرمائے اور دین اسلام کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔